بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلعہ تنکینہ کو فتح کرنے والا ہر سلطان قتل ہو جاتا تھا اور اس کی فوج قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعہ کو فتح کیا تو انہیں بالکل بھی کوئی نقصان نہ پہنچا، جبکہ اس سے قبل بہت سارے سلاطین و بادشاہ اپنی جانیں گنوا چکے تھے۔ اس قلعہ کے اندر وہ خاص راز کیا تھا جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جان پر کھیل کر تنہ تنہا فاش کر دیا تھا، اور بادشاہوں کا بدلہ لیتے ہوئے اس بہادر اور عقل مند نے نہ صرف اپنی جان کو محفوظ رکھا بلکہ قلعہ کے اندر موجود دشمن کی فوج کا قلعہ کما کرتے ہوئے فتح بھی کر لیا۔ اس کی تفصیل آج اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، مصر میں ایک خوبصورت جنگل واقع تھا جو کہ بہت گھنا بھی تھا۔ اس کے عین درمیان میں ایک خوبصورت سرسبز و شاداب جگہ تھی جہاں میں کچھ خیمے نصب کر دیے گئے تھے، اور ان خیموں کے درمیان بیڑیے کی کھال سے بنی ایک قالین بچھائی گئی تھی۔ ان قالین پر دنیا کا ایک عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھا، اور آپ کے آس پاس آپ کی فوج کے کمانڈرز اور آپ کا ایک قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود۔ سلطان نے علی بن سفیان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے ہرگز نہیں بیٹھے گا۔ وہ ہماری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ پھر فرمایا، علی، تم مستقبل میں سلطنت مصر کو پیش آنے والے خطرات کی ایک فہرست تیار کرو تاکہ اس کے مطابق ہم تیاری کر سکیں۔ بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ فہرست سلطان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ فہرست علی بن سفیان نے نہایت مہارت اور دانش مندی سے تیار کی تھی، اور یہی فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظیم فتوحات کی بنیاد بنی۔ اس فہرست میں دشمن کے ان تمام قلعوں کے نام درج تھے جن میں سے سلطان اور سلطنت مصر کے خلاف بغاوت ہو سکتی تھی۔ سلطان نے اس فہرست کا بغور جائزہ لیا اور کچھ پریشان سا ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر علی بن سفیان نے قریب آ کر پریشانی کی سلطان سے وجہ دریافت کر لی۔ سلطان نے فہرست میں موجود ایک لفظ پر انگلی رکھی جو کہ ایک قلعے کا نام تھا، جو کہ تنکینہ ماریوس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے فرمایا کہ یہ ایک خاص قلعہ ہے۔ اس قلعے کے بارے میں میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے چچا سلطان نور الدین زنگی کے پاس کماندار ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، سلطان معظم، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، بس میں اتنا جانتا ہوں، اس قلعے کو جو بھی سلطان فتح کرتا ہے اسے زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں نہیں رکھ پاتا۔ اور پھر سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے کچھ خاص جاسوس اس قلعے میں خفیہ طور پر بھیجو جو مجھے ایک اہم خبر تلاش کر کے دیں گے۔ علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا، اور جلد ہی جاسوس وہ خبر لے کر واپس آ گئے، اور علی بن سفیان نے اسے سلطان کے سامنے پیش کر دیا اور بتایا کہ حضور، یہ معلومات بہت خطرناک ہیں۔ سلطان نے پوچھا، بتائیں کیا ہے ایسا؟ علی بن سفیان نے بتایا کہ خبر کے مطابق اس قلعے کو جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا، جس نے بھی اسے فتح کیا وہ چند دنوں میں ہی مر جاتا رہا ہے، اور اس کی فوج قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی رہی ہے۔ یہ اس قلعے کی ایک تاریخ ہے۔ آج تک جتنے بھی سلاطین یا بادشاہوں نے اسے فتح کیا وہ اپنے محافظین کے ہوتے ہوئے بھی تمام احتیاطی تدابیروں کے باوجود مر جاتے رہے ہیں۔ سلطان معظم، اس قلعے میں ایسی کوئی خاص چیز ہے جو تمام سلاطین کے قتل کی وجہ بنی ہے؟ سلطان کچھ پریشان ہوا اور فرمایا، ہاں، یہ قلعہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اے علی بن سفیان، میرا اگلا ہدف یہی قلعہ ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اسے ہی فتح کروں گا، اور ہم انشاءاللہ اس اصل راز کو بھی جان جائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس قلعے میں کوئی خاص راز ہے جسے آج تک کوئی فاتح بادشاہ نہیں جان سکا۔ اس پر علی بن سفیان نے کہا، حضور، ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اگر اس قلعے میں بغاوت سر اٹھاتی ہے تو پھر ہم
اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچل دیں گے۔ سلطان نے فرمایا نہیں اے علی بن سفیان، ہرگز نہیں، ہم اس قلعے کو فتح کریں گے تو ہی سکون سے بیٹھ سکیں گے۔ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ آپ اس قلعے کی فتح کی ایک منصوبہ بندی بنائیں اور اپنے خفیہ جاسوسوں کو رازداری کے ساتھ دوبارہ قلعے میں بھیجو، جو اندر داخل ہو کر اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں گے، ہمارے داخل ہونے پر وہ ہماری مدد کریں گے۔ بن سفیان نے پھر کہا سلطان مذہب یہ خطرناک قدم ہوگا، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن سلطان نے ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد سلطان نے اپنی جان باز فوج کو لے کر قلعے پر حملہ کر دیا اور اندر موجود جاسوسوں کی مدد سے بآسانی قلعے میں داخل ہو گیا اور دشمن کے پاؤں اکھیڑنے میں زیادہ دیر نہ لگائی اور قلعے کو فتح کر لیا، اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے بہترین محافظوں کو قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو اور میں آج رات اسی قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس راز سے انشاءاللہ پردہ چیک کروں گا کہ آخر محافظین کے ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کیسے قتل ہوتے رہے۔ علی بن سفیان نے کہا حضور میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں، لیکن سلطان نے انکار کر دیا۔ سلطان قلعے کے مرکزی کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ علی بن سفیان سخت پریشان کے عالم میں تھا، وہ بھی قلعے میں ہی رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمرے میں لیٹ کر سونے جیسی حالت بنا لی تھی، جبکہ حقیقت میں جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سلطان کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے۔ سلطان بھی مکمل تیار تھا، مگر وہ چیز بہت تیزی کے ساتھ آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلنے تک غائب ہو گئی۔ سلطان نے دوبارہ سونے کا ناٹک کر لیا اور چند لمحوں بعد دوبارہ کسی چیز کی کمرے میں داخل ہونے کی آواز آئی اور احساس ہوا۔ سلطان کو اب تیز ترین ذہانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس قلعے میں کہیں پر کوئی خفیہ سرنگ موجود ہے جہاں دشمن نے بڑے جلاد چھپا رکھے ہیں اور اس سے قبل بادشاہوں کو قتل کرتے آ رہے ہیں۔ سلطان نے فوری ایک منصوبہ بنایا اور بستر کو ایسے بنا دیا جیسے دیکھ کر محسوس ہو کہ اس میں کوئی شخص سویا ہوا ہے، اور خود نیچے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک خفیہ سرنگ سے ایک شخص برآمد ہوا جو کہ اسی کمرے کے اندر سے ہی کھودی گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلطان کے بستر پر حملہ کر دیا، لیکن جوں ہی اس نے حملہ کیا تو اسے احساس ہو گیا کہ بستر میں سلطان موجود نہیں ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ بستر کے اندر سلطان موجود نہیں ہے تو اس نے گھبرا کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے آ گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی بہت دیر تک جاری رہی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی کسی جنگ میں اتنے نہیں تھکے جتنا ان جلادوں نے تھکا دیا تھا۔ یہ کوئی خاص قسم کے لوگ وہاں رکھے گئے تھے جو کہ بہت طاقتور تھے۔ بالآخر سلطان نے تمام ملعونوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پھر سلطان نے باقی سب کو آگاہ کیا اور چند سپاہیوں کو لے کر اس سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے انہیں کافی خطرناک ہتھیار بھی ملے۔ سلطان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فرمایا جہاد ہمارا ہے اور فتح ہمارے رب کی ہے، جو ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس طرح اس عظیم بہادر ثبوت نے اس قلعے کو فتح کیا اور اپنے سے پہلے وہاں قتل ہونے والے بادشاہوں کا بدلہ بھی لے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔